بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت اور اپنے علم کا بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے وہ کہاں تک ہے، ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور ہر چیز بنائی ہوئی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور وہی ذات ہے جس نے آسمان بنائے اور زمین بالحق، اپنے حکمت کے حساب سے آسمان اور زمین بنائے برحق اللہ تعالیٰ نے۔ بعض نے فرمایا بالحق کا، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین بنائے اپنے حکمت کے تحت، اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے ان کو بنایا ہے، اور بعض فرماتے ہیں کہ ان کے اندر جو اللہ تعالیٰ معاملات چلاتے ہیں بالحق کے، اپنے حکمت کے ساتھ چلاتے ہیں، اور بعض فرماتے ہیں کہ بالحق کے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے حق کے اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو بنایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بالحق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی نے ان کو بنایا ہے۔ آسمان اور زمین اس نے بنائے ہیں اور ان پر حکم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا چلتا ہے، اور فرمایا کہ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرمائیں گے کن فیکون۔ دنیا میں آنے کی اور کس چیزوں کے بنانے کی تو ایک ترتیب ہے، جیسے انسان کے بنانے کے کو دیکھا جائے تو انسان پہلے عورت کو حمل ہوتا ہے، پھر بچہ پیدا ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، پھر جوان، پھر بوڑھا، اسی طرح۔ اور قیامت میں صرف ایک ہی حکم ہوگا، اور انسانوں میں پہلے دادا، پھر بیٹا، پھر پوتا، اس طرح، لیکن قیامت میں ایک ہی حکم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کن فرمائیں گے کن، تو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسی حکم سے پوری دنیا کی، پوری انسانیت کی قبریں پھوٹ پڑیں گی اور سارے انسان پیدا ہو کر کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایک حکم سے سب کو کھڑا فرمائیں گے۔ قولہ الحق، یہ اللہ تعالیٰ کا قول، اللہ تعالیٰ کا فرمان، اللہ تعالیٰ کا قرآن، یہ جو ہے یہ سچ ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ یوم ينفخ فی الصور وَلَهُ الْمُلْكُ، اور آگے قرآن مجید میں ہی فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے۔ دنیا کے اندر کوئی کہتا تھا میری بادشاہی ہے، کوئی اپنے علاقے کا بادشاہ، کوئی اپنے ملک کا بادشاہ، کوئی اپنے بادشاہیوں پر دنیا میں لوگ ناز کرتے تھے، جیسے فرعون نے اپنی بادشاہی کو دیکھ کر، اپنی دنیوی قوت کو دیکھ کر کہا انا ربکم الاعلی، میں بڑا رب ہوں۔ لیکن قیامت قائم ہوگی اور ہر ایک کو ہر ایک اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں گے، ساری انسانیت سامنے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے۔ اس دن ساری دنیا کے انسانوں کے سر نیچے ہوں گے، کوئی بات کرنے کے لیے سر اٹھا بھی نہیں سکے گا۔ اللہ تعالیٰ خود فرمائیں، کوئی جواب بھی نہیں دے پائے گا، پھر اللہ تعالیٰ خود ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج واحد القہار کی حکومت ہے۔ اور فرمایا کہ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور سور پھونکا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا فرمایا، پھر زمینوں کو پیدا فرمایا، اس کے بعد سور کو پیدا فرمایا، اور اس کو پیدا کر کے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دے دیا،
اور اسرافیل علیہ السلام کو جب سے سور ملا ہے حکم یہ ہوا ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے بعد ایک دوسرا حکم آئے گا، اس حکم کے ساتھ ہی آپ نے اس سور کو پھونکنا ہے، اور اس کے پھونکنے سے زمین اور آسمان ختم ہو جائیں گے اور یہ دنیا کا کھیل ختم ہو جائے گا۔ تو جیسے ہی اس کو ملائے تو اس نے سور کو لیے، اپنے منہ میں لیے، اور اپنا سر جھکائے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عرش کی طرف اپنی اس نے نگاہیں کر رکھی ہیں کہ کب اور کس وقت پروردگار کا حکم آتا ہے۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی تک اسرافیل علیہ السلام اللہ کے انتظار میں ہیں کہ کب اللہ تعالیٰ کا حکم آ رہا ہے۔ جیسے ہی حکم آئے گا تو وہ سور پھونکیں گے، اور اس کے پھونکنے سے آسمان اور زمین، یہ زمینیں اور آسمان، یہ دنیا کا کھیل ختم ہو جائے گا۔ اور اسی وقت جو ہے سور پھونکنے کے 3 طریقے ہوں گے۔ پہلے جب وہ پھونکا جائے گا تو پوری دنیا کے اندر ایک پوری مخلوق میں آپ نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوائے ان کے جن کو اللہ تعالیٰ رکھے، اللہ تعالیٰ جن کو اگر اس گھبراہٹ سے بچائے، باقی تمام انسانیت، تمام مخلوقات گھبرا اٹھے گی پہلے سور پھونکنے سے۔ اور وہ ایسے نہیں ہوگا کہ ایک آواز ہوئی اور ختم ہو گئی، نہیں، وہ ہوتی چلی جائے گی، مسلسل ہوتی رہے گی۔ اور پہلے سور پھونکنے میں یہ اتنی دہشت ہوگی اور دوسرے میں بے ہوشی ہوگی، جیسے دوسری آیت میں فرمایا کہ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اس قیامت کا جو ہولناک منظر ہوگا، اور یہ تو اس میں کیا ہوگا کہ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، لوگ ایسے نظر آئیں گے جیسے کہ یہ نشے کی حالت میں ہے۔ فرمایا کہ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، یہ نشہ نہیں ہوگا، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيد، اللہ تعالیٰ کا عذاب اور اللہ کی پکڑ جو ہے وہ سخت ہوگی۔ فرمایا کہ تیسرا جو اس کا آخری مرحلہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس آخری سور پھونکنے سے ساری انسانیت پروردگار لم یزل کے سامنے کھڑی ہوگی، اور ان کو اپنے کیے ہوئے دنیا کے اعمال کا حساب دینا ہوگا، سب کو اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ فرمایا عالم الغیب والشہادت، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ظاہر کو بھی اور باطن کو بھی، اللہ تعالیٰ اندر کو بھی جانتے ہیں اور باہر کو بھی، یعنی علم غیب کو بھی وہی جانتے ہیں، علم ظاہر کو بھی وہی جانتے ہیں۔ تمام علوم اللہ تعالیٰ کی، تمام، جس طرح اس آیت میں آسمان اور زمین کا ذکر ہے، جو بھی چیزیں آسمانوں میں ہیں، زمینوں میں ہے، یا جتنی چیزیں، جتنے لوگ بستے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں، ان تمام چیزوں کا علم جو ہے ظاہری ہوں یا مخفی ہوں، اعمال ظاہری ہوں یا مخفی ہوں، عالم الغیب والشہادت، اللہ تعالیٰ کو ان کا علم بھی ہے، اور وَهُوَ الحکیم الخبیر، وہ حکمتوں والا بھی ہے اور خبیر بھی ہے۔ انسان جو ہوتا ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان جلد باز ہوتا ہے، انسان کے طبیعت میں جلد بازی رکھی ہوئی ہے۔ اگر کوئی بندہ، کسی کا کوئی کام وغیرہ ہوگا تو انسان کی طبیعت میں یہ چیز رکھی، یہ ابھی ہو جائے، کسی کام کا ارادہ کرنے کی کوشش ارادہ کرتا ہے کہ یہ کام ہو، میں یہ کام شروع کروں، تو اس میں جلد بازی کرتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی حکیم ہے، اپنی حکمت کے تحت اس کو اپنے حساب سے کرتے ہیں جیسے ان کو اللہ تعالی مناسب سمجھتے ہیں، اور حکیم الخبیر، اور اللہ تعالی خبیر بھی ہے۔ تمام باتیں اس دور سے لے کر، بلکہ جب سے کسی چیز کو پیدا کیا ہے، پیدا ہونے سے فنا ہونے تک، فنا ہونے کے بعد پھر پیدا ہونے تک، ان کے تمام مراحل اللہ تعالیٰ تمام مراحل سے باخبر ہے۔ اور قیامت میں جس طرح جیسے جن اور انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون میں فرمایا ہے، جس طرح کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے واسطے پیدا فرمایا ہے، تو ان لوگوں کے تمام اعمال سے باخبر بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے باخبر ہونے کے بعد پھر ان سے ان کے اعمالوں کا حساب بھی لیں گے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حساب سے بچائے اور اپنے فضل و کرم سے ہماری زندگیوں کا حساب فضل و کرم سے ہمارا حساب آسان فرمائے اور بغیر حساب کتاب کے ہمیں جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ وہ